السلام علیکم 8 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کا ورک بہت ہی احسن انداز سے لکھا ہوگا۔ الفاظ معنی ہم نے کیے تھے، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی وہ بہت ہی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اپنی کاپیوں کے اوپر ڈیٹ لگا کر دن جو ہے مینشن کر کے لکھا ہوگا۔ آج بیٹا جو ہے وہ ہم عربی عبارت کے ساتھ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک کا پیج نمبر جو ہے وہ 23 ہے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق جو ہے وہ عدل عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل یا انصاف۔ تو کل میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا یہ کیسی شخصیت تھی۔ لم يعرف احد بالعدل بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص عدل کی وجہ سے اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کہتے تھے کہ میری رعایت کے اندر، میری رعایا کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ میری رعایا کے اندر جو ہے اگر کوئی بھوکا جانور جو ہے وہ مر گیا بھوک کی وجہ سے، تو مجھے کل قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے صحیح لیڈر، صحیح حکمران، صحیح نگران، جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عدل و انصاف کے جو ہے وہ اوپر مبنی فیصلے کرتے تھے۔ لم یعرف، نہیں مشہور ہوا ہے، احد، کوئی ایک، بالعدل، عدل کی وجہ سے، بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کما، جس طرح، جتنا کہ عرف، مشہور ہوئے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کان عادلا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عادل تھے۔ حین ینصف الضعیف من القوی، جب آپ کمزور کو طاقتور سے انصاف دلاتے، یعنی کوئی طاقتور کمزور کو مارتا تو آپ جو ہے وہ کمزور کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ طاقتور کو اتنا ہی مارو جتنا تم کو اس نے نقصان پہنچایا یا مارا ہے، یعنی کمزور کو طاقتور سے انصاف دلاتے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ نا کہ کوئی بھی جو ہے وہ بڑا اٹھ کے جو ہے وہ کسی غریب کو دبا سکتا ہے، لیکن ان کے دور میں ایسا نہیں تھا، کمزور طاقتور تمام برابر تھے۔ وحین ینصف الناس من نفسہ، تو اس وقت بھی لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دیتے تھے۔ وحین، اور اس وقت، ینصف، انصاف دیتے تھے، الناس، لوگوں کو، من نفسہ، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے۔ والروایات کثیرۃ عن عدلہ، اور ان کے عدل کے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ والروایات کثیرۃ، بہت سی روایات ہیں، عن عدلہ، ان کے عدل کے متعلق۔ کما، جیسا کہ قالوا ان مصریا تسابق مع احد ابناء عمرو بن العاص، جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ ایک مصری نے عمر بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا، یعنی ایک مصری نے عمر بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا۔ کما، جیسا کہ قال، لوگوں نے کہا کہ انا، بے شک، مصری نے تسابقہ، مقابلہ کیا دوڑنے کا، مع احد ابناء عمر بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے ساتھ۔ فسبقہ فاذا احس ابن عمرو بن بالہزیمۃ، پس وہ مصری ان سے سبقت لے گیا، تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے شکست کو محسوس کیا، فسابقہ، تو وہ مصری جو ہے وہ سبقت لے گیا، فائزہ، پس جب، احسا، محسوس کیا، ابنو، بیٹے نے، عمر بن عاص کے بیٹوں میں سے اس بیٹے نے جس نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، بالہزیمۃ، شکست کو، تو ضرب المصریہ، تو اس نے مصری کو مارا۔ وقال له، کہا اس کو،
انا ابن الاکرمین، میں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں. یعنی کہ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ سیٹھ کا بیٹا کسی کو قتل کر دیتا تو اس کو کہا جاتا ہے، اس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا، اور کیونکہ میں سیٹھ کا بیٹا ہوں میں جو مرضی کروں. لیکن ان کی جو ہے وہ دور حکومت کے اندر ایسا نہیں تھا. انہوں نے اس کو مارا کیونکہ مصری جیت گیا تھا. انہوں نے جو کہا میں تو معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، میں تو حکمران کا بیٹا ہوں، میں تو جو ہے وہ ایسا ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ اندعیز ان کا صد المصری المدینۃ المنورہ الی عمر فشکا ما وقع له. مصری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، پس اس نے شکایت کی اس واقعے کے متعلق جو اسے پیش آیا. ٹھیک ہے، تو مصری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ مدینہ منورہ کیا، اور اس نے جا کر جو ہے وہ سارا جو ہے واقعہ بیان کیا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا. حتی اذا سمع عمر شکوی المصری، یہاں تک کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری کی شکایت سنی، ارسل شخصا لیستقدم ابن عمرو الی المدینہ، فوراً ایک شخص کو بھیجا تاکہ ابن عمر کو مدینہ میں لائے. یعنی جس نے جو ہے وہ مارا تھا مصری کو، فوراً جو ہے وہ ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو مدینہ میں میرے پاس لے کے آؤ. فلما حضر سمع منہ ما عنده، پس جب وہ پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وہ بات سنی جو اس کے پاس ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کہ تم جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بات کہنا چاہتے ہو جو مصری نے تمہارے بارے میں بات کی ہے. فثبت له صدق المصری فاوقفهما امامه، بس اس مصری کی بات سچ ثابت ہوئی. وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ مصری بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے ایسے ہی کیا، میں نے اس کو مارا ہے. تو ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. وَأَمَرَ الْمِصْرِيَّ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمْرٍ، اور مصری کو کہا کہ ابن عمر کو ویسے ہی مارو جیسے تم کو اس نے مارا تھا. یعنی کہ یہ انصاف دلایا. یہ ہے ایک اچھے حکمران کی نشانی جو انصاف دلاتا ہے. وقال له، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اضرب عن الاکرمین، تو بھی معززین کے بیٹے کو مار، جیسے اس نے تجھے مارا ہے تم بھی اس معززین کے بیٹے کو، جس نے کہا تھا میں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، تم بھی اس معزز بیٹے کو مار، تاکہ اس کو پتہ لگے گا کہ آئندہ جو ہے وہ میں نے کسی اپنے سے کم بندے کو نہیں مارنا. تو یہ تھا ان کا انصاف. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ عربی عبارت کے ساتھ اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے، اور بک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے لفظوں کو اوپر معنی کو لکھ کر اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ. بیٹا بار بار یہی کہتا ہوں اپنی رائٹنگ کو خوبصورت کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بہترین سے اچھے نمبر آ سکیں. رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ خوش خطی کے لیے کچھ وقت نکالیں، گھر میں 5-10 منٹ جو ہے وہ نہیں بلکہ آدھا پونا گھنٹہ نکال کر جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے کلاس کے اندر جو ہے وہ گریڈ اپ ہو. میں امید کرتا ہوں میری اس بات کے اوپر آپ عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.